آج سکھ متران دیوان دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ کوئی بات آ گئی ماں عائشہ صدیقہ والی روایت کی، جب آج بندہ عاجز آ جاتا نا عاجز، تو پھر تشبیہات مکھ چند بدر شاشانی ماتھے چمکے لاٹ نورانی اے کالی زلف تے اک مستانی اے مغمور ابھی بن مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابرو قاس مثال تشبیہ عاجز آ گئے نا، تو ابرو قاس مثال دسن جتھی نوکے مزادے تیر چھٹے۔ کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہو تازہ تازہ، اس کی آنکھ ذرا دیکھنا، یہ کاٹ دیتے ہیں پلکیں، یہ پلکیں جو نا وہ کاٹ دیتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے ان کو آپریشن کے اندر، ورنہ یہ ڈاکٹری معاملات ہوتے ہیں۔ تو جب پلکیں کٹ جائیں نا تو آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں۔ پلکوں سے حسن ہے، اور میرے آقا اور آپ کے آقا کی جو مبارک پلکیں تھی نا وہ دراز پلکیں تھی، دراز پلکیں۔ پیر صاحب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ابرو کو دیکھا تو کہتے ہیں لگتا ہے کمان ہے، اور پلکیں دیکھی تو کہتے ہیں تو تیر ہیں۔ ہاں ہاں تیر نکل رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں دو ابرو قاس مثال تسن جتھی نوکے مزادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جب یہاں سے اٹھ دیں گے نا محفل سے، یہ محفل جب ختم ہوگی اپنے عروج پہ پہنچے گی، اور جب یہاں سے ہم اٹھیں گے تو جنت میں 2-3 درخت نہیں ہوں گے، ہمارے باغات تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ میرے تو الحمدللہ جنت میں باغ میں درخت تو ہوں گے لیکن بڑے لمبے لمبے اور گھنے گھنے ہوں گے۔ بھائی میں تو بڑے پاور سے کہتا ہوں نا، پاور سے کہتا ہوں، جھوم کے بھی کہتا ہوں، تو بڑا بھی ہوگا اور تگڑا بھی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر پھل بھی کھانے آئیں گے انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ۔ پھر جنت میں اس کے پھل کھانے جائیں گے انشاءاللہ، غوث پاک کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، غوث پاک لے جائیں گے، چلو قادری ہو جاؤ، اے توڑی جڑے پھل کھانا ہے کھاؤ، آج کوئی حساب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا صورت نو میں جانا
سب بڑا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے، ابھی پہنچے نہیں، راستے میں ایک وادی آ گئی، اس وادی کا نام تھا وادی حمرا۔ کیا تھا؟ ادھر حضور پیر میر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایسے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، آنکھ بند ہوئی، آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن، جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف، اور حضور نے اپنی زیارت بخشی، اور پیر صاحب نے حضور کا جلوہ دیکھا، اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی میٹھی باتیں فرمائیں، اور آپ نے یوں فرمایا یا بنیا، قرآن میں آپ کو ملے گا یا بنیا، اصل میں بنیا نا، بنیا یہ تصغیر ہے، بنیا تصغیر ہے۔ تصغیر تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تصغیر وہ ہوتی ہے جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، چھوٹا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ایک تصغیر وہ ہوتی ہے جو کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا حضور علیہ وسلم کے جو قبیلہ تھا نا، قبیلہ قریش، کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں قریش تھا، اصل تھا قرش۔ کیا؟ قرش کہتے ہیں ایک بڑی مچھلی کو، اور ایسی بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو تمام چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے اور اس کو کوئی نہ کھا سکے، تو اسے کہتے ہیں قرش۔ تو چونکہ وہ قبیلہ سب سے بڑا تھا ہر لحاظ سے، اسی لیے اس کو قریش کہا گیا، ایک عظمت بیان کرنے کے لیے۔ یہ ہو گئی عظمت بیان کرنے کے لیے تصغیر۔ اور ایک تصغیر ہوتی ہے محبت والی، پیار والی، جیسے حسن کی تصغیر حسین، حسن حسین، یہ جو تصغیر ہے نا یہ پیار والی ہے۔ اس طرح بنیا یہ بھی تصغیر ہے، یعنی مطلب ہوگا اے میرے پیارے بیٹے، سبحان اللہ، کیا ہوگا؟ اے میرے پیارے پیارے بیٹے، یا بنیا، حضور نے یا بنیا کہہ کے کلام فرمایا اور میٹھی میٹھی باتیں فرمائیں وادی حمرا میں۔ اب جب پہنچے نا حضور کے دربار میں تو آہا سبحان اللہ، عاشق رسول اور اولاد رسول، اور کیسے 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 سید زادے وہاں پہنچ کے عرض کرتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونا نوری جھات دے کارن سارے سکڑ۔ حضور وادی ہمارا میں جلوہ دکھایا تھا، اب میں آ گیا ہوں حضور، نانا جان آ گیا ہے غلام، آپ کا شہزادہ آ گیا ہے، کرم فرمائے نا۔ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھونا نوری جھات دے کارن سارے سکڑ، دو جگ اکھیاں راہ دا فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں۔ حضور آؤ نا، حضور آؤ نا، سرکار آؤ نا، حجرے سے تشریف لے آؤ نا۔ عرض کی، اب عرض کس کی تھی؟ تیری میری؟ پیر صاحب کی، پیر میر علی شاہ صاحب سید زادے کی، شہزادے کی عرض تھی، حضور آئیے نا، اور کتنی دل سے تھی، بس عرض کی اور حضور تشریف لے آئے۔ اب ذرا سمجھیے گا عرض کیا تھی؟ تشریف لائی، تو آپ نے عرض پوری کی اور تشریف لے آئے۔ ابھی جلوہ دکھانے کی عرض تو نہیں کی تھی نا، ابھی عرض یہی تھی کہ تشریف لائیے، حضور آ گئے، لیکن آئے تو اس شان سے کہ چہرہ مبارکہ پر برد یمانی رکھی ہوئی، ابھی جلوہ دکھایا نہیں۔ اب جب دیکھا نا پیر صاحب نے کہ عرض قبول ہو گئی اور حضور تشریف لائے، تو پھر کہتے ہیں کہ لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن۔ سبحان اللہ، دیکھنا نا ابھی آرزیں جو میں جو کر رہا ہوں تو پوری ہو رہی ہیں۔ یہاں میں نے کہا حضور آ جائے تو حضور آ گئے، اب آئے تو کہا حضور چادر بھی ہٹائیے، تو حضور نے چادر بھی ہٹائی۔ من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اب دیکھ رہے ہیں کہ مرادیں مل رہی ہیں،
شاد شاد ان کا سوال ہی ہے، لبوں پر التجا ہے، سامنے روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھا کہ مرادیں پوری ہو رہی ہیں. پہلے کہا حضور آ جائیے، حضور آ گئے. پھر کہا حضور نقاب اٹھا دیجئے، حضور نے وہ بھی فرما دیا. تو پھر کہتے ہیں او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن کیڑیاں جو ہمراہ دی سکریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چشمے تصور سے دیکھو کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، عرض کیے جا رہے ہیں حضور تشریف لائیے، حضور تشریف لے آئے. پھر کہا حضور چادر پاک کو ہٹا دیجئے، حضور نے وہ بھی ہٹا دی. جھلک دکھائیے، جھلک بھی دکھا دی. کہتے حضور وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجئے. تو حضور نے پھر جب مسکرا کے دیکھا ہوگا نا کہ میرا شہزادہ آیا ہوا ہے، یہ بس فرمائشیں کی جا رہا ہے، کبھی بولتا ہے باہر آ جائیں، کبھی بولتا ہے چادر ہٹا دیجیے، کبھی بولتا ہے میٹھے باتیں بھی کیجئے. تو حضور کو بڑا پیار آیا ہوگا اور حضور نے مسکرا کر دیکھا ہوگا. اور جیسے ہی حضور نے مسکرا کر دیکھا ہوگا تو پیر صاحب نے کہا ہوگا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. او گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. گستاخ رکھی کتھے جاڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ.